لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان ماجد جمیل ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز کی خصوصی رمضان نشریات جمال رمضان۔ آپ سب کو سنتوں بڑا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک انتہائی نازک اور دل کو سکون بخشنے والے موضوع پر بات کریں گے، جو کہ ہر مسلمان کے دل کی گہرائیوں میں چھپی ایک ایسی حقیقت ہے جو ایمان کی اصل بنیاد ہے، وہ ہے خشیت الہی۔ خشیت الہی یعنی اللہ کی عظمت اور جلال کا خوف اور محبت، جو انسان کو اس کی رضا کے لیے سچائی، صداقت اور تقوی کی راہ پر گامزن کرتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو دل میں اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری پیدا کرتی ہے، اور ہر عمل میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وقیاما۔ آج اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ میری مراد جناب مولانا محمد جنید خان صاحب، آپ ایک مذہبی اسکالر ہیں اور اچھے خطیب بھی ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائیں۔ جمال رمضان جو پروگرام ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ موضوع کے اوپر گفتگو کرنے والے مہمان کے ساتھ ایک دوسرے مہمان بھی تشریف فرما ہوتے ہیں، جو کہ نعتیہ کلام پیش کرتے ہیں۔ آج جو ہمارے درمیان جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت ہی اچھی نعت پڑھتے ہیں، دل سے پڑھتے ہیں، اور ان کی جو آواز ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے دی ہوئی بہت اچھی آواز ہے۔ میری مراد جناب محمد وسیم قادری صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائیں۔ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں، جو آج کا موضوع ہے خشیت الہی۔ میں اس حوالے سے جناب مولانا محمد جنید صاحب آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین اور سامعین کو بتائیں کہ خشیت الہی کا مفہوم کیا ہے، قرآن و سنت میں اس کا کیا مقام ہے۔ ماشاءاللہ جی، آپ نے انتہائی خوبصورت موضوع اختیار کیا، خشیت الہی۔ دیکھیں، خشیت کہتے ہیں خوف کو، اور خشیت الہی اللہ کا خوف۔ خشیت خوف اور خشیت الہی اللہ کا خوف، اور یہ خوف یہ ایسی کیفیت ہے کہ جس کے اندر احترام اور محبت کا مادہ بھی موجود ہو، اور یہ اللہ کا ایسا خوف ہے کہ جس کے ذریعے بندہ اللہ کی طرف اس کی طرف قربت ہو جائے، اور اللہ کی طرف اس کی نسبت اور زیادہ ہو جائے، اور وہ اللہ سے دور نہ ہو۔ دیکھیں، خشیت کی دو قسمیں ہیں، ایک کہ رہبہ اور ایک خشیہ۔ رہبہ، اس صاحب رہبہ وہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی سے ڈرتا ہے تو وہ اس سے بھاگ جاتا ہے، لیکن صاحب خشیہ وہ ہے کہ جو جس وقت ڈرتا ہے تو وہ اس سے بھاگتا نہیں بلکہ اس کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے۔ دیکھیں، اس کی جو خشیت ہے اس کی تشریح اس طرح سے کی گئی ہے کہ یہ انسان کے قلب کے اندر اس طرح کی شمع ہے کہ جس کی روشنی سے انسان
حق اور باطل کے اندر فرق کر سکتا ہے، شر اور نقصان کے جو معاملات ہیں ان سے بچ سکتا ہے۔ اور دیکھیں ہم قرآن کے اندر دیکھیں تو بارہا اس کے بارے میں ذکر آیا ہے۔ دیکھیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ جو آیت ہے کہ بے شک اللہ سے وہ لوگ زیادہ ڈرتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ تو اللہ کو جتنا جانا جائے گا، اللہ کو جتنا پہچانا جائے گا تو اللہ کا خوف بھی اتنا ہی ہوگا۔ اور اسی طرح سے ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سب سے زیادہ خدا کو جاننے والے تھے، اور جو اہل علم حضرات ہوتے ہیں وہ بھی سب سے زیادہ خدا کو جاننے والے ہوتے ہیں۔ تو کما حق ہو وہ خدا کو جانتے ہیں، اور کما حق ہو وہ خدا سے ڈرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سب سے بڑے عالم ہیں، سب سے بڑے عالم ہیں۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ با خدا میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اور قرآن کے اندر ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اور اس کے ساتھ اگر ہم احادیث کے اندر چلے جائیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہوں، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ نے ان کو تمام گناہوں سے معصوم پیدا کیا، لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب بھی اذان ہوتی اور نماز کا وقت قریب ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، اور آپ نماز کے اندر کھڑے ہوتے تو آپ کے اوپر وہی جو ڈر سا ہے ایک وہ جاری رہتا۔ اور اس کے ساتھ یہ ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی نہ ہوتا کہ وہ دنیا کے اندر کسی کو جانتے ہیں بھی کہ نہیں، یعنی کہ اتنا ان کے اوپر اس وقت خوف طاری ہوتا۔ تو یہ اس طرح کا خوف ہے کہ جس سے اللہ کے قریب ہوا جائے، جی یہ ایسا خوف ہے کہ جس سے اللہ کے قریب ہو جائے بندہ، اور یہ نہ ہو کہ اللہ سے دور چلا جائے۔ اور یہ خشیت الہی اللہ کی اگر انسان کے اندر خشیت الہی ہوگی تو وہ جو دنیا کے اور معاملات ہیں ان کو بھی درست طریقے سے ادا کرے گا، کیونکہ اللہ کا خوف ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ تو یہ نماز، یہ قرآن اور یہ احادیث کے اندر یہ جو ہمیں چیزیں ملتی ہیں خشیت الہی کے متعلق، تو اس سے اس کی عظمت ہمیں معلوم ہوتی ہے اور اس کا کتنا مقام ہے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے۔ جی ماشاءاللہ جی، آپ نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی۔ میں آپ سے ناظرین و سامعین کو بتانے کے لیے یہ سوال کروں گا کہ خشیت الہی کا انسان کی روزمرہ جو زندگی ہے اس پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور کس طرح ایک مسلمان خشیت الہی کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی، خشیت الہی جو ہے اس سے انسان کا قلب ہے، جو انسان کا دل ہے، وہ ایک راہ متعین کرتا ہے کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اس نے کون سے سائٹ کے اوپر جانا ہے۔ اور موجودہ دور کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسانوں کے اندر اللہ کا جو خوف ہے، جو صحیح معنوں کے اندر ہونا چاہیے، وہ ہمارے اندر اس طرح سے رہا نہیں، جس وجہ سے انسان ظلم کے اوپر ظلم کیے جا رہا ہے، اور مختلف جو فساد ہیں، فتنے ہیں، ان کے اندر پڑا ہوا ہے۔ تو اللہ کا خوف جس وقت انسان کے دل کے اندر ہوگا تو انسان کے جو بگڑے ہوئے معاملات ہیں وہ درست ہو جائیں گے۔ مثلا ابھی یہ خوف ہمارے دلوں کے اندر آئے گا کس طرح، اور اللہ کے قریب ہم کس طرح سے ہوں گے، تو ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ ہم ہر روز رات کو اس چیز کو دیکھیں کہ ہم نے دن کو کتنے اس طرح کے کام کیے ہیں کہ جو ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں، جو ہمارے اللہ کے لیے ہیں۔ اور ہم دنیا کے جو معاملات ہیں، ہم اگر حق والا فیصلہ کرنا ہے، ہم نے عدل و انصاف کرنا ہے، تو ہم اس کے اندر دیکھیں کہ ایسا کون سا معاملہ ہے کہ جو ہمیں اللہ کے قریب لے کر کے جا رہا ہے۔ تو ان چیزیں، یہ جو خشیت الہی ہے، اگر ان کو ہم اپنی زندگی کے اندر استعمال کریں گے تو اس سے ہماری دنیا اور آخرت بھی بنے گی۔
اور اس کے اندر امام بصری کہتے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت ہے وہ جنت ہے، اور سب سے بڑا جو عذاب ہے وہ کیا ہے؟ دوزخ ہے۔ تو ہم نے جنت کو پانا ہے، تو جنت کو پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ خشیت الہی، اللہ کا خوف اور اللہ سے محبت کو اپنے دل کے اندر رکھنا ہے۔ ماشاءاللہ جی، بہت اچھی گفتگو آپ نے فرمائی۔ اب ہم اپنے دوسرے مہمان جناب محمد وسیم قادری صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ یا مصطفیٰ ہو پھر اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ ہو پھر اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر پھر آپ کی گلی کا، کر لوں نظارہ آ کر ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، یا مصطفیٰ ہو روتا ہوا پھر آؤں داغ جگر دکھاؤں، روتا ہوا پھر آؤں داغ جگر دکھاؤں، افسانہ پھر دکھاؤں میں اپنی بے کسی کا، افسانہ پھر دکھاؤں میں اپنی بے کسی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہاریں، پھر سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہاریں،
اب اذن دے دعا کا پھر مجھے کو حاضری کا یا مصطفیٰ عطا ہو دنیا کے تاجداروں تم سے مجھے غرض کیا دنیا کے تاجداروں تم سے مجھے غرض کیا منگتا ہوں میں تو منگتا سرکار کی گلی کا منگتا ہوں میں تو منگتا سرکار کی گلی کا کر لوں نظارہ آ کر اور مقطع سماعت فرمائیے کہ میزان میں سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں میزان میں سب کھڑے اعمال تل رہے ہیں رکھ لو بھرم خدا را عطار قادری کا رکھ لو بھرم خدا را عطار قادری کا یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا یا مصطفیٰ عطا ہو. ماشاءاللہ جی، بہت پیارا کلام آپ نے پیش کیا. اب ہم دوبارہ مولانا محمد جنید خان صاحب کی طرف چلتے ہیں. گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے میں مولانا محمد جنید خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے سامعین کو آپ یہ بتائیں کہ ہم کس طرح خشیت الہی کو صرف خوف سے بڑھا کر محبت کی ایک قوت میں تبدیل کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ جی، انتہائی خوب سوال ہے. دیکھیں، خشیت اور محبت یہ لازم اور ملزوم ہے کہ اللہ کی خشیت انسان کے اندر ہوگی تو اللہ سے محبت بھی پیدا ہوگی. اب چند طریقے ہیں کہ اس خشیت کو کس طرح سے محبت کی طرف لایا جائے. تو جس وقت انسان اللہ کی صفات کے اندر غور کرتا ہے تو وہ اللہ کی خشیت اور اللہ کی محبت کو پاتا ہے. جس وقت انسان اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کے اوپر غور کرتا ہے تو اللہ کی خشیت اور محبت انسان کے دل کے اندر آ جاتی ہے. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو عقل، جو فہم دی ہے، انسان اس کا استعمال کرتا ہے اور اس کے ذریعے دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں کو اجاگر کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر اللہ کے متعلق محبت پیدا ہوتی جاتی ہے. دوسرا، اللہ کی جو خشیت ہے، جو خوف الہی ہے، خوف الہی یہ چیز ہے کہ اللہ سے ڈرا اس وجہ سے جائے کہ اللہ کے قریب ہوا جائے.
اللہ سے ڈرا اس وجہ سے جائے کہ اللہ سے قریب ہوا جائے، اور جس وقت کوئی شخص کسی کے قریب ہوتا ہے تو اس کی محبت اس کے اندر آ جاتی ہے، اور قریب ہونا ہی اس کی محبت کے قریب جانے کی علامت ہے۔ تو اگر ہم اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے اوپر چلیں گے تو ہم اللہ کی محبت کی طرف چلے جائیں گے، اور خشیت الہی دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ تو اس دنیا کے اندر کوئی بڑا جاننے والا نہیں، وہ معصوم ہیں ہر خطا سے، تو پھر بھی ان کے اندر اللہ کا کتنا زیادہ خوف تھا۔ تو یہ اللہ کا خوف اس وجہ سے تھا کہ اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، تو اس لیے ہم دعا یہی کریں گے کہ اللہ ہمیں اپنا قرب عطا کرے جی، کہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے۔ بے شک جی، ماشاءاللہ آپ نے بڑے خوبصورت جو ہے نا اس کا جواب دیا۔ اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین اور سامعین کو یہ بتائیں کہ خشیت الہی کے جو اثرات ہیں وہ انسان کی عبادات اور اخلاقی سلوک پر کیسے پڑتے ہیں؟ بالکل جی، ماشاءاللہ دیکھیں، اللہ کی خشیت جس وقت انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے اور ہم نماز کے اوپر مثال کے طور پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اللہ کا خوف اگر ہمارے دل کے اندر ہے تو ہماری نیت درست ہو جائے گی، ہماری نماز درست ہو جائے گی۔ اگر ہمیں کسی عہدے کے اوپر بٹھا دیا گیا، ہمیں عدل و انصاف کرنا ہے، تو اگر ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے اور ہمیں یہ ہمارے ذہن کے اندر ہے کہ ہمیں جزا اور سزا والا معاملہ کرنا ہے، تو پھر ہم وہ عدل و انصاف والا معاملہ بھی درستگی سے ادا کریں گے۔ دیکھیں، کیمیائی سعادت کے اندر ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک پیر صاحب تھے اور اس کے قریب ایک مرید بہت زیادہ تھا۔ دوسرے جو اس کے مرید تھے وہ جو قریب تھا اس سے جلنے لگ گئے کہ یہ اتنے زیادہ قریب ہے، ہم بھی تو آتے ہیں، ہم اتنے زیادہ ان کے قریب کیوں نہیں ہیں؟ تو پیر صاحب جو تھا بڑی عقل سمجھ والے تھے، آج کل کے پیروں کی طرح نہیں، جو حقیقی پیر ہوتے ہیں وہ بڑی عقل و سمجھ والے تھے، تو انہوں نے سب کو ایک ایک مرغی لا کر کے دی، جتنے ان کے پیر تھے سب کو ایک ایک مرغی لا کے دی، اور ان کو کہا کہ یہ لے جاؤ اور کل تک سب اس کو ذبح کر کے لے آؤ، اور ذبح اس صورت میں کر کے لانا کہ ایسی جگہ پر ذبح کرنا کہ جہاں پر آپ کو کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو۔ تو ان کے مرید چلے گئے، اگلے دن آئے جی، ایک نے کہا کہ میں تو فلاں کمرے کے اندر گھسا، مجھے کسی نے نہیں دیکھا، میں اس کو ذبح کر کے آ گیا۔ ایک نے کہا کہ میں فلاں درخت کے پیچھے چھپا، کسی نے نہیں دیکھا، میں ذبح کر کے آ گیا، یعنی کہ اپنے سب نے کہانیاں بیان کی۔ وہ جو مرید ان کے قریب تھا پیر صاحب کے، تو وہ زندہ مرغی لے کر کے آ گئے۔ جس وقت وہ زندہ مرغی لے کر کے آئے تو پیر صاحب نے کہا، ہاں جی بھائی، آپ کیوں زندہ لے کر کے آئے؟ میں نے بولا نہیں تھا جی۔ اس نے بولا، میں تو ہر جگہ میں گیا، میں خالی کمرے کے اندر بھی گیا، میں درخت کے نیچے بھی گیا، میں نے مختلف جگہوں کا دورہ کیا جہاں پر انسانوں میں سے کوئی موجود نہیں تھا، لیکن مجھے ایسی جگہ کوئی بھی نہیں ملی جہاں پر مجھے کوئی دیکھ رہا نہ ہو۔ اس نے بولا، کون دیکھ رہا؟ اس نے بولا، خدا دیکھ رہا تھا، اس وجہ سے میں اس کو زندہ لے کر۔ تو یہ اس کی قربت مین وجہ یہ ہے کہ جس وقت ہمارے دلوں کے اندر یہ آ جائے گا کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہمارے کوئی معاملات بھی خراب نہیں ہوں گے، بلکہ ہماری یہ جو دنیا اور آخرت ہے یہ سنور جائے گی۔ بہت پیاری گفتگو جناب مولانا محمد جنید خان صاحب آپ نے جو ہے نا وہ کی دی جی، تو یہ چاہتا ہے کہ گفتگو آپ کرتے ہی چلیں اور کرتے چلے جائیں اور ہم سنتے چلے جائیں، لیکن کیونکہ وقت ہمارے پاس مختصر ہے، اب اپنے دوسرے مہمان جناب وسیم قادری صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ آپ اپنا دوسرا کلام پیش کریں۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا میں
محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، اے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، اے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ اور مقطع سماعت فرمائیے کہ محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر، محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر، جیسا ہے نصیرہ ساحل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیرہ ساحل تو پرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ ماشاءاللہ جی وسیم بھائی، آپ نے بہت پیارے دونوں کلام پڑھے، اور آپ کی آواز، اللہ نے آپ کو بہت پیاری آواز بھی دی، اور آپ جو کلام پڑھتے ہیں وہ دل سے پڑھتے ہیں۔ جی چاہتا ہے کہ آپ کلام پڑھتے جائیں اور ہم سنتے جائیں، لیکن وقت کیونکہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے، اپنے قیمتی اوقات نکال کر آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم سے نوازے۔ ہمارے دوسرے مہمان جناب مولانا محمد جنید خان صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے انتہائی مدلل گفتگو فرمائی اور لوگوں کو خشیت الہی کے حوالے سے آگاہ کیا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی اپنی شان کے مطابق اجر عظیم سے نوازے۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا جو پروگرام ہے اس کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ آج کی جو گفتگو تھی اس کا جو خلاصہ وہ یہی تھا کہ ہمیں ہر حال میں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور جب ہر حال میں ہمارے دل کے اندر خوف خدا آ جائے گا تو وہی خشیت الہی ہے، اور جب خشیت الہی ہمارے اندر آ جائے گی تو اللہ کے قریب ہم چلے جائیں گے اور اللہ کی محبت بھی ہمیں نصیب ہوگی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے آپ کو جو ہے نا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام، اللہ نگہبان۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد حبیب اللہ۔